اب آپ بتائیے، تو یہ ذرا نصیب فرما لیجئے کہ ان پر بھی ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. کہ کوئی صاحب اگر پیسہ خرچ کرے تو 280 کے 280 ہماری یہ جنگ اخبار والوں کے ہاں چھاپ دیں، مال ٹکرائیں ان کو. یہ تیز بڑے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ علامہ آپ کو بھی تو مال ٹکرتا ہے. مال پہ تو ساری دنیا ہی چل رہی ہے. جی ہاں، تو ہم پورے 280 چھپ جائے تو پتہ تو چل جائے نا لوگوں. جیسے میں نے الحمدللہ امام علی علیہ السلام کے 1000 لقب میں نے لکھ لیا ہے مولا علی کا. وہ اب چھپ جائے، ایک کتاب چھپ جائے، دنیا کو پتہ چلے. 1000 لقب لکھ چکا ہوں مولا کا الحمدللہ. تو ان 280 القاب میں ایک مشہور لقب ہے قائم آل محمد. اب ذرا غور کریں، جس سلسلے کا ہر ایک قائم ہو اس میں قائم منوانا، اسے سمجھانے کے لیے ذرا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. آپ بتائیں کہ عبد المطلب سے لے کر بنی ہاشم، حضرت ہاشم سے لے کر تمام حسن و حسین تک کوئی ہے کہ جو طلاقت زبان نہ رکھتا ہو یا عقل میں کم ہو؟ ہر ایک عقل میں معراج پہ فائز ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی خوبصورتی میں کم ہو. آپ ذرا جملے پہ توجہ رکھیے گا، 3 جملے کہوں گا. جس خاندان کا ہر فرد عاقل ہو اس میں عقیل بنی ہاشم کہلانا زینب کی خاصیت ہے. اور جس خاندان کا ہر ایک خوبصورت ہو اس میں قمر بنی ہاشم کہلانا عباس کا شیوا ہے. اور جس خاندان کا ہر ایک قائم ہو اس میں قائم آل محمد کہلانا یہ مہدی کا شیوا ہے. امام کی شان میں جو آیت آئی ہے خلافت کی، اس میں کہا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمْنًا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کے خوف کو امن میں بدلوں گا. اب سب کہہ رہے ہیں کہ امن اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک وارث امن نہ آئے. مجھے بلایا FBI والوں نے اور مجھے مار بھی ٹکرایا. برابر ہم لیتے ہیں، برابر گھنٹے کے حساب سے ہم لیتے ہیں. تو میں نے ان سے 3 گھنٹے بریفنگ دی. میں نے $1500 دیا. الحمدللہ ظاہر ٹیلنٹ ہے بھیا، ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کی طرح کم دیں گے. اشفاق صاحب تو بہت زیادہ دیتے ہیں. جی ایسے 100-200 والی بات اب ختم ہو گئی ہے. اخباروں والے بھی 400-500 سے کم نہیں لے رہے. تو جی ہاں، تو میں نے الحمدللہ 1500 لیا اور میں نے بریفنگ دی. کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں امن کا فارمولہ بتا دیں. میں نے کہا آپ قرآن میں لفظ امن گن لیں، آپ کو فارمولہ پتہ چل جائے گا. تو میں نے ان کو 5 آیتیں نکال کے دی. میں نے کہا جب قرآن میں لفظ امن ہے ہی 5 دفعہ تو 5 کے دشمنوں سے آپ کیسے تلاش کر رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں نا. یہ جنگ والے لکھیں تو مزہ آئے ان کو. بھیا 5 خدا کی قسم 5 مرتبہ ہے امن کا. تو 5 کے علاوہ تو امن مل ہی نہیں سکتا. آپ 5 کے سامنے آئیں تو امن ملے گا. آپ کو اور کسی سے امن نہیں ملے گا. مثلا امامت کا ذکر ہے پورے قرآن میں 12 مرتبہ. ایک میرے دوست حافظ قرآن بیچارے 2 سال مجھ سے الجھتے رہے، 2 سال، اور میں بھی جان بوجھ کے ایکسٹینڈ کرتا رہا. ہاں وہ ہمیشہ کہے علامہ 11 مرتبہ ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی. میں کہا میں دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ذرا صبر کر لیجیے. 2 سال کے بعد ایک دن وہ میرے نظر میں پھنس گیا. 4-5 ہزار کا مجمع تھا، بڑی سنٹرل مجلس تھی شب عاشور کی. میں نے کہا آئیے
اب میں آیتیں گنوا رہا ہوں اور حافظ صاحب تصدیق کریں گے کہ یہ 11 ہے یا 12 ہے. میں نے آیتیں پڑھی، ریفرنس پڑھے، ایک ایک نمبر بتایا اور کہا کہ اسی قرآن کی قسم اگر یہ آیتوں میں سے کوئی آیت غلط ہے یا 40 والے میں سے ہے تو قرآن کی قسم ابھی کھڑے ہو کے تردید کر دیں. اللہ کے فضل و کرم سے ٹیپ موجود ہے، 5 منٹ تک نعرہ حیدری لگاتے رہے حافظ قرآن جو 5000 کو جمعہ پڑھاتے. کہنے لگے آج پتہ چلا کہ 12 ہی مرتبہ امامت کا ذکر. اب آپ مجھے بتائیں یہ حادثاتی طور پہ ہے؟ قرآن کوئی حادثاتی کتاب کہ آل آف دا سڈن بائی چانس خدا سے غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ اس نے 12 کر دی. بھیا خدا کو سقیفہ تو نہ سمجھیں، خدا کا کوئی معیار بھی تو رکھے، کوئی اسٹینڈرڈ بھی تو رکھے خدا کا. تو یہ امامت کا تذکرہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ خلافت کا ذکر 12 ہی مرتبہ اور خلیفے باقاعدہ لکھا ہوا 12 رقیباً، خلیفے ہوں گے 12، رقیب ہوں گے 12، لکھا ہوا ہے باقاعدہ قرآن کے اندر. یہ جو بنی اسرائیل میں راستے بھی 12، نقیب بھی 12، نقیباً نقیب بھی 12، خلیفے بھی 12، راستے بھی 12. تو امت محمد میں ظاہر ہے نہ خلافت 3 میں منحصر ہوگی اور نہ راستے اسی طرح ہوں گے، وہاں بھی 12 یہاں بھی 12. اور اللہ کی ذات نے تو بھیا سال کے مہینے 12 رکھے، 12ویں کا جشن ہے نا بھیا. اللہ نے تو گھنٹے 12 رکھے. یہ ریل والے بے شک 24 بناتے رہے، ویسے تو 12 ہی، وہ بھی 12 رکھے. اللہ اکبر. اور عجیب منظر فکر ہے یہ سسٹم سارا کا سارا. برج جو بنا ہے وہ بھی 12 ہی بنا ہے. ذرا سمجھے تو صحیح بھیا، برج بھی 12 بنا ہے. اوقات دیکھنے کا معیار بھی 12 کو بنا ہے. 12 مہینے بھی 12، بنی اسرائیل کے نقیب 12، نجات کے راستے بنی اسرائیل کے لیے 12. کوئی سمجھے آپ بھلا؟ اللہ اکبر. تو یہ ہمارے 12ویں کا ثبوت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ اکبر. یہ کافر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ جو آپ نے اشعار سنے ہیں نا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، وہ چراغ نرجس کا چراغ. دراصل وہ یہ تو کافر کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کا نور بجھ جائے چراغوں سے، چراغ بجھ جائیں پھونکوں سے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا اللہ کامیاب ہوا یا کافر کامیاب ہوا. دیکھیے نور کی خصوصیت سن لیجیے. قرآن مجید میں والشمس وضحاہا والقمر اذا طلع، قسم کھائی ہے شمس کی، اور شمس سے مراد ہے حضور، سورج سے مراد ہے حضور. اور قمر کی قسم کھائی ہے، قمر سے مراد ہے مولا علی، اور اس کے بعد جو روشنائی ہے اس سے مراد ہے سارے امام. یعنی شمس سے مراد رسالت، قمر سے مراد امامت. بے وقوف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو شان رسالت نہیں آتی یا توحید نہیں آتی. شیعوں کو چھوڑ دیں تو کسی کو توحید کا پتہ ہی نہیں. توحید ہے ہی ہمارے پاس، اس لیے کہ دنیا تو چھوٹے چھوٹے پیروں کو خدا مان لیتی ہے.